آیت نمبر 68 وَإِذَا اور جب رَأَيْتَ تو دیکھے الذین ان لوگوں کو یخوضون جو بحث کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری ایتوں کے بارے میں. آیات جمع ہے آیت ان کی، جن کے فضول بحث کرتے ہیں ہماری ایتوں کے بارے میں. فَأَعْرِضْ تو آپ اعراض کریں، آپ کنارہ کریں، عنہم ان سے، حتی یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیرہ اس کے علاوہ کسی اور گفتگو میں، کسی اور کلام میں. حدیث گفتگو کلام. وَإِمَّا اور اگر يُنْسِيَنَّ بلا دے کا تجھے آپ کو الشیطان شیطان فلا پس نہ تقعد آپ بیٹھے بعد ذکرہ یاد آنے کے بعد مع القوم الظالمین ان ظالم لوگوں کے ساتھ. الظالمین جمع ہے ظالم کی. اللہ رب العزت اس آیت میں وعدے کر رہے ہیں کہ کسی ایسی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے جس مجلس میں قرآن کی آیتوں کی تکذیب کی جا رہی ہو، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ان کا انکار کیا جا رہا ہو، ان کے خلاف باتیں کی جا رہی ہوں، کفریہ باتیں ہو رہی ہوں، شرک پہ مبنی باتیں ہو رہی ہوں. ایسی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. موجودہ زمانے میں ہمارے بہت سے نوجوان نیٹ استعمال کرتے ہوئے، موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے وہاں جاتے ہیں جہاں ان کے ایمان اور دین کو خطرہ ہوتا ہے، جہاں ملحد لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانے والے، قرآن کا مذاق اڑانے والے، قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے. اور یہ نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر رہے ہیں، اور جو حکم آپ کے لیے ہے وہی آپ کی امت کے لیے ہے کہ ایسی کسی مجلس میں آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے جہاں قرآن کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، جہاں اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. اور یہیں سے یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ بدعتی لوگوں کی مجالس میں بیٹھنے سے بچیں، اور ایسے نام نہاد علماء کی گفتگو سننے سے بچیں جو شرک کی تائید میں دلائل دے رہے ہوتے ہیں، جو حقیقت میں دلائل نہیں ہوتے، شکوک و شبہات ہوتی ہیں، لیکن عام آدمی کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے تو انہیں نکالنا مشکل ہو جائے گا. ایسے علماء کی گفتگو سننے سے اجتناب کریں جو بدعات کے حق میں دلائل دے رہے ہوتے ہیں، عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں دلائل دے رہے ہوتے ہیں، جو محرم کے مہینے میں ہونے والی بدعات کے حق میں دلائل دے رہے ہوتے ہیں. ایسی مجلس میں بیٹھنے سے بچیں، ایسے علماء کی تقریر سننے سے بچیں جو احادیث کی قیمت کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں احادیث کی محبت کو نکال رہے ہوتے ہیں، جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن ہی کافی، احادیث کی ضرورت نہیں ہے، جو احادیث کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان کی تقریر کیوں سنتے ہیں؟ جاوید احمد غامدی کی تقریر آپ کیوں سنتے ہیں؟ آپ حمید الدین فراہی کی تفسیر کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ امین آصف صلاحی کی تفسیر کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت نامی کتاب جو صحابہ کرام کے خلاف ہے وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جبکہ آپ عالم دین بھی نہیں ہیں، بلکہ دین کے طالب علم بھی نہیں ہیں آپ. جبکہ دین کے طالب علموں کو بھی ایسی کتابوں سے دور رہنا چاہیے. ایسی کتابیں وہ پڑھ سکتا ہے جو پختہ عالم دین ہے، اور وہ یہ کتابیں پڑھ کے ان میں موجود شکوک و شبہات کا جواب دینا چاہتا ہے.
بدعتی لوگوں کی مجالس میں وہ جا سکتا ہے جس کے پاس علم ہے اور وہاں جا کے انکار کرنا چاہتا ہے، اس عالم دین سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے، اسے لاجواب کرنا چاہتا ہے اور علم بھی موجود ہے۔ افسوس کہ آج کے نوجوانوں نے یہ سوچ کر کہ ہم تعلیم یافتہ ہیں، اس ایت پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، اس ایت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اسی لیے تیزی سے الحاد پھیل رہا ہے، انکار حدیث کا فتنہ پھیل رہا ہے، بدعات پھیل رہی ہیں، شرک پھیل رہا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو یخوضون جو بحث کرتے ہیں، یعنی کہ فضول بحث، فی آیاتنا ہماری ایتوں کے بارے میں، ایک ہے وہ بحث و مباحثہ جس کا مقصد قرآن کو سمجھنا ہے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے کہ میرے رب کا کلام ہے، وہ قرآن کریم کی آیات سیکھنے کے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں، یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ ایسی مجلس کے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن ایک ہے بیٹھنے کا مقصد قرآن کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، قرآن کی ایتوں کی تکذیب کرنا، اور یہ ظاہر کرنا کہ نعوذ باللہ ایک ایت دوسری ایت سے ٹکراتی ہے۔ تو یہ مجالس جو ہیں فتنہ ہیں، ایسی مجالس میں بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے۔ فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ایسے لوگوں سے اعراض کیجیے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہوں کسی اور کلام میں، غیری اس کلام کے علاوہ۔ اگر کسی اور موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑ جائے تو اس میں پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ دنیاوی امور میں گفتگو ہو رہی ہے تو ایسے معاملے کے لیے اگر کبھی بیٹھنا پڑ جائے تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ حقیقت میں تو ایسے لوگوں سے عام آدمی کو بالکل ہی دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے دوسری جگہ پہ فرمایا انکم اذا مثلہم، جب تم ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو پھر تمہارا حکم وہی ہوگا جو ان کا حکم ہے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے، آپ ان کی مجلس میں بیٹھ جائیں اور اٹھنا یاد نہ آئے، تو یاد آ جانے کے بعد مت بیٹھیں، جو ہی آپ کو یاد آ جائے کہ اللہ نے ان کی مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا ہے، فوراً وہاں سے اٹھ جائیں آپ۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ ظالم لوگ ہیں۔ ظلم کس پہ کیا انہوں نے؟ اپنے اوپر، قرآن کی تکذیب کر کے، قرآن کا مذاق اڑا کے، قرآن کی آیتوں کا انکار کر کے یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ایسے ظالموں کے ساتھ یاد آ جانے کے بعد آپ نے بیٹھنا نہیں ہے۔ یہیں سے علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ ایسی مجلس میں نہ بیٹھا جائے جو گناہوں کی مجلس ہو، شادی کی وہ تقریب جس میں واضح طور پہ گناہ ہو رہے ہیں، موسیقی لگی ہوئی ہے، میوزک کی آواز گونج رہی ہے، جہاں پہ گناہ اپنے عروج پہ ہیں، وہ شادی کی مجلس ہو یا کوئی اور مجلس ہو، اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ وہاں وہ جائے جو ان کو منع کرنے کے لیے جائے، روکنے کے لیے جائے، لیکن خاموشی سے جا کر بیٹھ جانا اور یہ سوچنا کہ میں تو گناہ میں حصہ نہیں لے رہا لیکن آپ کے سامنے گناہ ہو رہے ہیں، ایسی مجلس کا حصہ بننے سے بچیں۔